ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم بلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اولیاء را ہست قدرت اسئلہ تیر جستہ باز گردہ نظرہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان کرام قدر، قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، خواتین حضرات، فرمایا گیا کان کھول کر کے سنو، وہ جو محبان حضرت حق ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم. اسے اس طرح بھی کہیے کان کھول کر کے سنو، وہ جو محبوبان بارگاہ ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی، اس لیے کہ ولی فعیل کے وزن پر ہے، اور یہ وزن عربی زبان میں اس فاعل کے لیے بھی آتا ہے، اس مفعول کے لیے بھی آتا ہے. تو ولی کے معنی محب بھی ہیں، وحی کے معنی محبوب بھی ہیں. آئی بات سمجھ؟ یہ دنیا جو خوف اور غم سے بھری ہوئی ہے، اس سے نکلنا بہت آسان نہیں ہے. ہاں اگر اللہ نکالے تو پھر کوئی بات نہیں. خوف آنے والے زمانے کے لیے ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، اور حسن و ملال گزرے ہوئے زمانے پر کہ وہ دن کیسے افسوسناک گزرے. تو جو دنیا خوف اور غم سے ڈبے سے بھری ہوئی ہے، وہاں اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہیں. وہ دنیا جو غم میں ڈوبی ہوئی ہے ان کو کوئی غم نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے لیے کیا؟ نہ خوف ہے نہ غم، تو ہے کیا ان کے لیے؟ فرمایا ان کے لیے بشرا ہے. اولیاء اللہ کے لیے بشرا ہے، خوشخبری ہے، اچھی خبر ہے. لہم البشرا، ان کے لیے اچھی خبر ہے. کہاں اچھی خبر ہے؟ فرمایا اسی دنیا کی زندگی میں جہاں ہر وقت بری خبر سنائی جاتی ہے، بریکنگ نیوز کر کے ہر وقت بریکنگ نیوز چلتی رہتی ہے. یہ تازہ خبر سنیے، اس تازہ قیامت کا حال سنیے. تو ان کے لیے بشرا ہے، خوشخبری ہے، اچھی خبر ہے. کہاں دنیا کی زندگی کہاں ٹھیک ہے، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. نہ یہاں ان کو غم ہے نہ وہاں ہوگا، بلکہ ان کے سائے میں بھی جو آگے وہ غم سے دور ہو جائے گا. اسی لیے خلق خدا اللہ والوں کے سائے میں پہنچ کر کے آرام پاتی ہے. لہم البشرا فی الحیات وفی الآخرہ، یہ کلام ہے، اور آخرت میں ان پر کوئی غم نہیں ہوگا. لا تبدیل لکلمات اللہ، کلمات الہیہ میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. وہ ہر کو جہاں سے بے نیاز بیٹھے ہیں، ساری نیاز بندی ان کی خدا کی طرف ہے، بس اسی سے ڈرتے ہیں اور اسی سے امید رکھتے ہیں. نہ کسی سے ڈرتے ہیں وہ، نہ کسی سے کوئی امید رکھتے. طریقہ ہے کہ جب کوئی بڑا خوف آ جاتا ہے تو جتنے چھوٹے خوف ہیں سب خود ہی دب جاتے ہیں اس کے نیچے. اور جب کوئی بڑا غم آ جاتا ہے تو جتنے چھوٹے غم اس کے نیچے دب جاتے ہیں. اولیاء نے اپنا رشتہ قدرت سے اتنا مضبوط رکھا ہے، یہ اتنا ڈرتے ہیں خدا سے کہ نہ پوچھو.
خدا سے ڈر کے نڈر ہو گئے اور اس طرح سے امید رکھتے ہیں خدا سے کہ سب سے امید توڑ کے بیٹھ گئے، کسی سے کچھ امید مت کرو۔ اب اسے میں ایک واقعے سے تھوڑا آپ کے سامنے ثابت کروں، کیونکہ واقعاتی رنگ میں جو تقریر ہوتی ہے وہ زیادہ ذہن میں آتی ہے۔ مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جامع مسجد دمشق میں معتکف صاحب، وہیں یحییٰ علیہ السلام کا مزار ہے جامع مسجد دمشق میں، جو لوگ کہیں جانتے ہیں، کہا میں وہیں معتکف تھا، اعتکاف میں تھا، تو وہاں کا وزیر جو ہے کانپتا تھرتھراتا آیا اور کہا آپ اللہ والے لوگ ہیں، ذرا سے دعا کرو میرے لیے کہ میری مصیبت ٹل جائے۔ بادشاہ کو کسی بات پر وزیر پر غصہ آ گیا تھا، ڈر تھا کہ اسے کڑی سزا ملے، اس لیے وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ تو کہا آپ لوگ ذرا سے توجہ کیجیے، یہ بلا جو میرے ساتھ نازل ہونے والی ہے دور ہو جائے، آپ لوگوں کی دعا سے بلا ٹلتی ہے، یہ سنتے رہے وہ کہتا ہے۔ جب کچھ دیر رہ کر کے وہ وزیر وہاں سے چلا گیا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اشعار کہے، تو بہت زبردست شاعر تھے، کیا کہنا سر، کچھ اشعار کہے اس موقع پر۔ یہ ہر واقعات کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر واقعات سے کچھ نہ کچھ سبق لیتے ہیں۔ کچھ اشعار اس موقع پر انہوں نے کہے، آپ بھی سن لیں کیا کہا انہوں نے۔ اللہ والوں کی بات میں کتنا درد ہے اور کتنا اثر اور کتنی سچ ہوتی ہے بات۔ بقیہ تو دنیا میں لفاظی کے سوا تو کچھ ہے نہیں، لفاظی ہے اور تو میں ہے۔ وہ اشعار جو کہے تھے وہ یہ تھے کہ گر نبودے امید راحت و رنج، پائے درویش پر فلک بودے۔ اگر آرام اور تکلیف کی امید نہ ہوتی آدمی کو آدمی سے، تو فقیر کا قدم، درویش کا قدم، آسمان کا قدم۔ اب سمجھ لینا، کسی سے اپنی امید نہ کسی سے ڈرتے نہ کسی سے امید کچھ رکھتے ہیں، کسی ایک نئے پیسے کی امید نہیں رکھتے۔ ارے کڑکا سے کیوں امید کرتا ہے؟ پھر ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، کلام پاک سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہاں ممبر پہ بیٹھ کے اپنی ذہنی تلاش و خراش نہیں پیش کرنی۔ کلام پاک یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام انسانوں تم فقیر ہو اللہ کے نزدیک۔ تو فقیر سے کیا جائے گا؟ یعنی ضرورت مند، اگر آپ کو ضرورت ہے تو بادشاہ کو بھی کوئی ضرورت ہے، دونوں ضرورت مند ہے، وزیر کو بھی کوئی ضرورت ہے، امیر کو بھی ضرورت ہے۔ یا ایھا الناس کہتا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو، فقیر ہو اللہ کی طرف، سب محتاج ہو، یہ خدا جسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھ، واللہ الغنی، اللہ جو ہے غنی ہے، مالدار ہے، سراہا ہوا۔ تو وہ کہا کہ اگر فقیر آرام اور تکلیف لے کر کے انسانوں سے نہ بیٹھتا تو اس فقیر کا پاؤں جو ہے آسمان پر ہوتا، زمین پر نہیں ہوتا۔ پھر یہ لقمے اور دو لقمے کے لیے ادھر ادھر سوال کرتا نہ پھرتا، کبھی نہیں ہوتا۔ روٹی تو روٹی کا سوال نہیں کرتا، پیسے دو پیسے کا سوال نہیں کرتا۔ کہا اس کا یہ قدم زمین پر نہیں ہوتا، درویش کو آسمان پر ہوتا۔ یعنی اگر اللہ سے یہ امید رکھتا، اللہ سے ڈرتا تو اس کا قدم آسمان پر ہوتا۔ درویش پر فلک بولتے، یہ تو ہو گیا۔ اب چونکہ وزیر کو دیکھا تھا، اب اس کو قلم بند کر رہے ہیں۔ ور وزیر از خدا بترسیدے ہم چنا از ملک ملک بودے۔ اور یہ وزیر جو بھی کانپتا تھرتھراتا یہاں آیا تھا، اللہ سے ڈرتا، جس طرح یہ بادشاہ سے ڈر رہا ہے، یہ اگر اللہ سے ڈرتا تو یہ آدمی نہیں فرشتہ ہوتا۔ لیکن ملک کہا، ملک کہا، ملک میں نہیں فرشتہ۔ ور وزیر از خدا بترسیدے از ملک، جس طرح سے یہ وزیر بادشاہ سے ڈر رہا ہے، اگر خدا سے ڈرتا تو ملک کو فرشتہ ہو جاتا۔ یہی چل رہا ہے کہ کتنا لگاؤ ہے ان لوگوں کو۔ تو اپنی سب امیدیں ادھر جوڑ کر کے انہوں نے رکھی ہے کہ مولا میری جو امید ہے ہم سب تیرے حوالے کرتے ہیں، اور ہمارا جو خوف ہے ہم سب تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اور اسی کو کہتے ہیں فوضت امری الی اللہ، میں نے اپنا تمام کام اللہ کو سونپ دیا۔ کہنے کے لیے کہتے زبان اپنے پاس رکھا ہے، کہتے ہیں زبان چلاتے ہیں، وہ اللہ والے کرتے ہیں۔ پھر جس نے ایسا کیا اللہ پھر اس کو کافی۔ تو چونکہ اولیاء پر ہر وقت اچھی خبر آتی رہتی، ان کا ذریعہ الگ ہے۔
وہ اچھی خبر موبائل پر نہیں سنتے تو اپنے دل میں سر جھکا کر کے دل کے پاس سنتے رہتے ہیں. وہ موبائل پر نہیں سنتے. بس اچھی خبر ان کے پاس آتی ہے خدا کی طرف سے. ان کا حال ہی کچھ ایسا ہے. ہم دنیا داروں کا حال یہ ہے کہ جب کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھ کھولتے ہیں, ہے نا, یہی ہے نا, اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے سامنے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ آنکھ کھولو دیکھو کیا ہو رہا ہے. اللہ والوں کا معاملہ الٹا ہے. انہیں کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھ بند کرتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں, دل کے آئینے میں دیکھنا شروع کرتے ہیں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دے. کسی کو کسی نے اپنے انداز دیکھا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, اس میں اس طرح سے بیان کیا, کہتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, جس کو آپ مست کہتے ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. وہ آنکھ بند کرتے ہیں, ہم آپ کھولتے ہیں دیدار کو بند کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں. یعنی دل کے پردے میں وہ دیکھتے ہیں. ان کی شان بہت بڑی ہوتی ہے. وہی مسلم الدین شیخ سعدی شیرازی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں بھلے ہوں یا برے, کچھ نہ کچھ بھول چوک تو سب سے ہو جاتی ہے. کل بنی آدم خطا, جتنی آدم کی اولاد ہے سب سے کچھ نہ کچھ بھولتے ہوتے. کوئی کہیں نہیں سکتا کہ ہم سے نہیں ہوتی ہے. اچھے سے بھی ہوگی, برے سے بھول چک تو ہوتی ہے, بس ہو جاتی ہے. تو اب شریف کی پہچان کیسے ہو اور کمینے کو کیسے پہچانے, اس میں شریف کون ہے اور کمینہ کون ہے. شریف وہ ہے کہ جب اس سے بھول چک سے کوئی چیز ہو گئی, غلطی سے ہو گئی اور اسے معاف کر دیا گیا, اس نے معافی چاہیے, اسے معاف کر دیا, تو زندگی بھر اس کا احسان و مانتا ہے. بس وہ شریف ہے, اس نے اپنی اصلاح کر دی, شریف ہے. لیکن جو غلطی جان بوجھ کے ہوتی ہے, کمینے لوگ کرتے ہیں, ان کو اگر آپ نے معاف کیا تو ان کی کمینگی اور بڑھے گی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا, ان کی کمینگی اور بڑھ جائے گی, اس سے بڑا گناہ کرے. یہ اللہ والوں کو کہنا. جو بھول چوک سے غلطی کرے وہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اس کو ضرور معاف کرو, یہ بڑا دل ہے. لیکن جو جان بوجھ کے کرتا ہے, شریر ہے, اسے معاف کرنا, اس کا مطلب اس کی کمیونٹی میں اور اضافہ کرنا ہے, اور زیادہ کمینہ ہو جائے گا. تو وہی سے سمجھیے کمینہ ہے. اس پر بھی اشعار ہے ساتھ ہی ساتھ. یہ اللہ والے کسی عنوان کو چھوڑتے ہی نہیں, ہر عنوان کو گفتگو کرتے ہیں. کوئی عنوان انہوں نے چھوڑا نہیں. ان کے یہاں لفاظ ہی نہیں ہے, صرف لفظوں کے جادو منتر نہیں ہے. یہ لفظوں کے پل نہیں بناتے, بہت بامانہ بات کرتے ہیں. ساتھی صاحب ابو لکھتے ہیں, شمشیر نیک زاہ نے بچوں کو نہ کسے, ناقص بتربیت نہ شبد ہے حکیم کس, بارہ کی در لطافت تباش خلاف نیست, در باغ لالا روئے دو در شور بوم خس. یہ اچھے برے آدمی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. کہتے ہیں اے لوگوں, تو مجھے یہ بتاؤ کہ اچھی تلوار برے لوہے سے کیسی بنا جائے گی. لوہا ہی برا ہے تو تلوار کیسے اچھی بنے. اچھی تلوار کے لیے اچھا لوہا چاہیے, یہی ہے. برے لوہے سے کوئی اچھی تلوار نہیں بنا سکتا. اسی طرح جس آدمی کی مٹی خراب ہے, یعنی شریر ہے, کمینہ ہے, نااہل ہے, اس کو آپ اہل نہیں بنا سکتے, کسی حال میں نہیں بنا سکتے. جیسے برے لوہے سے اچھی تلوار نہیں بنتی, اسی طرح جو بری مٹی سے بنا اسے آپ اچھا انسان نہیں بنا سکتے. رات دن لگے رہے جب بھی کچھ نہیں ہوگا, وہ ادھر سنا کہ ادھر دھن سے گرا دیتا, مصیبت گرائے گا, گھر تک بالکل نہیں لے جائے گا اس کو. وہ سمجھا کہ کہانی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے ہم نے بھی سن لیا. کہتے ہیں ناقص بتربیت نہ شبد ہے حکیم کس, نااہل کبھی تربیت سے اہل نہیں ہو سکتا, کیا جتنی تربیت. پھر آگے چل کے اور اس کی اچھی مثال دیتے ہیں. یہ لوگ بلا دلیل کے کوئی بات نہیں کرتے, اور بڑی مضبوط دلیل چاہیے جو سب کے حلق کے نیچے اترے, ایسی بات کرتے ہیں. یہ تو دعویٰ انہوں نے کیا کہ نااہل کبھی تربیت سے اہل نہیں ہوگا, کچھ بھی کرو آپ. جس کی مٹی خراب ہے تو کیا ہے. مثال دے رہے ہیں, کہتے ہیں یہ بارش جو ہوتی ہے, جو بارش ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. بارش جو ہے یہ اللہ کی رحمت, اسی لیے باران رحمت کہتے بھی ہیں کہ رحمت کی بارش. کہا یہی بارش جو ہے اچھی زمین پر بھی ہوتی ہے اور شوریلی زمین پر بھی ہوتی ہے. یہی بارش جو ہے یہ ایک ہی ہے, یہ نہیں کہ یہاں کچھ ہوتی ہو وہاں کچھ ہوتی ہو, نو نو نو. یہی بارش جو اچھی زمین پر ہوتی ہے اور بری زمین پر, شوریلی زمین پر ہوتی ہے. تو ایک جگہ باغ لہلاتے ہیں تو اچھی زمین, اور دوسرے جگہ کانٹے دار جھاڑی اگتی ہے اسی بارش سے. بارہ کی در لطافت تباش خلاف ہے, بارش جس کے طبعی لطافت پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, سمجھنا ہے. جب باغ میں برستی ہے تو اسے پھول کھلتے ہیں, باغ بوستان لہلاتے ہیں, اور جو شوریلی تو وہاں کانٹے دار جھاڑی اگتی ہے. بارش تو ایک ہی ہے, کیا کرو گے آپ.
اسی لیے اب نتیجہ انہوں نے نکالا کہ اگر آپ کمینے کے ساتھ لطف و مہربانی کے کرو گے تو اس کی کمینگی اور بڑھے گی، اس کی کمینگی اور بڑھے گی اور آگے جائے گا اپنی کمینگی. اور بھلے آدمی کے ساتھ آپ نے جس نے بھول چوک سے کوئی غلطی کر دی اسے معافی بھی مانگ لی اور آپ نے معاف بھی کر دیا تو آپ اپنی حالت سنوار لے گا، ٹھیک کر لے گا. کہتے ہیں کہ جو باسفلا کوئی بلطف و خوشی، اگر کسی کمینے کے ساتھ جو ہے آپ نے عفو و مہربانی کی بات کی، فزوں کر دس کبر و نخوت کشی، تو اب اس کا بڑپن، اس کا غرور اور اس کی نخوت آسمان پر پہنچ جائے گی اور شدید ہو جائے گا اور کمینہ ہو جائے گا. اس لیے کمینے کو سزا دی ہی جاتی ہے. آئی بات سمجھ تو بغیر سزا کے نہیں ٹھیک ہوگا. تو وہاں چھوٹا دل بڑا دل نہیں دیکھا جاتا، وہ علم کا نقص ہے، شادی صاحب کہتے ہیں. ہمارے جد امجد نے تو اس کی مثال بھی دے دی. سب آدم کے اولادی تو ہے نا، جتنے آدمی ہیں سب آدم سے ہیں، اور اسی آدم میں یا نسبتی لگا دی آدمی ہو گئے. جتنے آدمی ہیں سب آدم سے ہیں. وہ جو بندر سے ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ڈاروین کی تھیوری پر، ان کی بات چھوڑو. لیکن بقیہ جتنے آدمی ہیں سب آدم سے ہیں. کوئی بندر اندر سے آدمی نہیں بنا کہ پہلے آدمی بندر تھا اور دھیرے دھیرے جو ہے کلندر ہو گیا. سب نہیں. تو بھول چک ہو گئی غلطی سے، اس کو غلطی کہنا بھی غلطی ہے. آدم فوراً توبہ کر لی آدم علیہ السلام، پیارے ہو گئے خدا. ابلیس اس نے بھی غلطی کی سجدہ نہ کر کے، سمجھ میں حکم کا سجدہ کو وہ کر لیتا اور یہ سمجھتا کہ میں تیرے حکم کو سجدہ کر رہا ہوں، تیرے حکم پر جھک رہا ہوں، ختم ہو گئی بات. سجدہ نہیں کیا اس نے، غلطی کی اور غلطی کر کے پھر اکڑ گیا. تو کیا ہوا؟ فوراً نکال دیا قدرت. اس سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے بابا؟ وہ علم کا نقص ہے، علم کی کمزوری ہے. آدم علیہ السلام سے ذرا سی بہت پیارے ہو گئے. کیا کہنا صاحب، اتنے پیارے ہو گئے کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا آدم کو. آدمی کی شان کیا ہے، اتنا محترم ہے آدمی، انسان جتنے درجے گر رہا ہے نیچے، اتنے محترم ہو گئے فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا آدم. اتنے محترم مان لیا کہ مولانا رب، میرے مولا یہ میں نے اپنی جان پر زیادتی کی اور اگر تو رحم نہیں کرے گا ہمارے آپ مجھے معاف نہیں کرے تو میں نقصان اٹھاؤں گا. اور پھر یہ کہہ دیا کہ اپنے حبیب کے ساتھ میں میری خطا معاف کر دے. مجھے سے معافی دے دیا قدرت پر سے. دیکھا آپ نے کہ وہ اکڑ گیا. ارے اس نے کہا کہ بھائی آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، آپ جوہر لطیف ہیں، مٹی جوہر کثیف ہے، میں اونچے درجے کا ہوں، اس مٹی کو سجدہ کروں گا جو بچتی ہوئی مٹی سے بنا ہے. دیکھا تو بڑائی لے کے بیٹھا. قدرت نے کہا نہیں، ہمارے یہاں تیری بڑائی نہیں چلے گی، یہاں بڑائی نہیں، ہمارے یہاں سب کو چھوٹا ہی بننا ہے. خدا کے قانون کے آگے سب چھوٹے ہیں، کوئی بڑا نہیں، سب چھوٹے ہیں، کوئی بڑا نہیں. ادھر بڑائی نہیں چلے گی کسی نے. نکل یہاں سے، فوراً نکال دیا. چلو اولیاء کی بات کر رہا ہوں نا میں، یہ ان کی شان کیا ہے. تو کہا اگر کمینہ آدمی کے سامنے آپ نے لطف و مہربانی کی بات کی تو اس کی کمینگی اور زیادہ ہو جائے، اس کو سخت سزا چاہیے. جو لکڑی نرم ہوتی ہے اسے آسانی سے سیدھا کیا جا سکتا ہے. جو بھی لکڑی نرم ہے اس کو آسانی سے، اسی طرح بندہ جو نرم ہے اسے آسانی سے سیدھا کیا جا سکتا ہے. اور جو سخت ہو گیا، سخت لکڑی سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، وہ سیدھا نہیں ہوتا، اس کو سزا چاہیے. تو یہ اولیاء اسی سے ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں خدا سے. اس سے ڈر کے بالکل نڈر ہو گئے اور ساری امید اس سے رکھتے ہیں، لیکن اسی لیے اپنی امید سب سے توڑ کے رکھتے. اسی لیے وہ علی شاہ قلندر کی وہ بات میں نے کہی تھی، آپ کو سنا تو دیا تھا، لیکن آپ کے تو دو کان ہیں، ہماری بھی دو کان اور سب کے دو یہ ہیں. کچھ لوگ اس کان سے سنتے اسے نکال دیتے تو سمجھ ہی نہیں آتا. وہ علی شاہ قلندر نے ایک بات کہی کہ تم پوچھتے ہو تقویٰ کیا ہے. تقویٰ میں بتاؤں، زہد و تقویٰ چیست اے مرد فقیر لا تمابودن سے سلطان و امیر. تم اس سے پوچھو کہ زہد کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، جو اولیاء کے پاس ہوتا ہے. کہا نہ بادشاہ سے کوئی امید رکھو، نہ کسی امیر اور وزیر سے کوئی امید رکھو. تما کہتے لالچ کا، کسی سے کوئی امید مت رکھو، ساری امید خدا سے جوڑ دو، اس سے ساری امید جوڑ دو، بس اب تمہارا کام ہوتا ہے. پھر اللہ والے جو ہیں اس کے بندے ہیں، ان کی مدد تمہارے ساتھ ہوتی ہے. لا تمابودن سے سلطان، لالچ نہیں. یہ کچھ اللہ والے جو ہیں شادی بیاہ کراتے رہتے ہیں نا بیچارے غریبوں کی، کچھ ہیں اللہ والے شادی بیاہ کراتے رہتے
ہمارے فقیروں کے یہاں ایک چیز ہے کہ تما نہ کرو، جمع نہ کرو، منع نہ کرو، تین چیزیں، ہمیں تینوں چیزیں سب آ گیا، یہ مجھے الگ لے جا کے کہا۔ تما نہ کرو، تما یہ تو سے وا میم عین، تما، لالچ نہ کرو۔ یہ فقیروں کہاں کہ پہلا سبق ہے لالچ نہ کرو، لالچ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر لالچ میں نے چھوڑتا تو یہاں بیٹھ کے کبھی بھی درس نہیں دیتا۔ جس ایک تقریب پر جو ہے 50,000 روپے لے رہے ہیں تو میں مفت کیوں بولتا؟ تما نہ کرو، میں نے کہا بے شک ہے، یہ تما تو بہت بڑی چیز ہے، لالچ نہ کرو۔ کہا دوسرے ہے جمع نہ کرو، میں نے کہا وہ بھی ہے، ایک ہاتھ سے آئے دوسرے ہاتھ پہ پہنچا دو اس کو، جہاں پہنچانا ہے وہ صحیح ہے، گھر والوں کی ضرورت ان کو دے دو، باہر والوں کی ضرورت ان کو دے دو، جمع مت۔ تیسری چیز ہے منع نہ کرو، میں نے کہا وہ بھی ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس بلو حدیت اللہ آیا ہے، جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز خود بخود آ رہی تو اسے منع بھی مت کرو۔ فاروق اعظم نے پڑھتا زکات کے لیے نکلے تھے، وصول کرنے کے لیے، اور لائے تو حضور نے اچھا سا مال اٹھا کر کے انہیں دیا، تو عرض کیا حضور آپ جانتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت، میں نے پھر اللہ بات سے کام کیا، فرمایا لے لو جو اللہ اس کا رسول تمہیں دیتا ہے، یہ اللہ کا دیا ایک بلو حدیت اللہ۔ اب حضور کو دینا ہی تھا ان کی محنت کا، اور وہ شران ہے عامل کا حصہ، اس جو عامل ہے وہ دیا، ایک بلو حدیت اللہ کا دیا ہے، لے لو چپ چاپ لے لیا، اور یہی کہہ کے آپ دوسروں کو بھی دیتے تھے، یہ نہیں کہ سبحان اللہ کا پیچھے میں رکھا، اس نے نہ کہا تو سبحان اللہ پیچھے میں ڈال دیا پڑ، اسی میں تو سب پڑھا دیتے ہیں کہ چلو یہ بھی بچ گئے نا، دینا ہی تھا حضور کو، وہ دینے ہی کے لیے آئے تھے، اور انہیں دینا لینے سے زیادہ دیا، ان کو بہت بھاری رقم دیا۔ منع نہیں کرنا چاہیے، لالچ نہ کرو، تما نہ کرو، جمع نہ کرو، منع نہ کرو، یہ تینوں سبق میں سب کچھ آ گیا۔ یہ درویشوں کے ہاں کے اسباق ہیں جو آپ کے اوپر دوہرا رہا ہوں، اس سے اولیاء اللہ اپنی جو ہے راہ ہموار کرتے ہیں، بالکل نہیں کسی سے لالچ کرتے، اسی لیے پرواہ بھی کسی کی نہیں کرتے، وہ جو اپنے کرنا، خوش رہو۔ جس کو لالچ ہے ہاتھ جوڑے کہیں نہ کہیں کھڑا ہے زبردستی کھڑا۔ خیر وہ پیر صاحب کی بات کر رہا تھا، وہ اللہ والے تھے، یہ کہہ کر کے پھر ایک لفافہ جو ہے موٹا سا میرے حوالے کیا، یہ لمبی تقریر انہوں نے صرف نہیں کی کہ مجھے الفاظ سے خوش کر دیں، کہا آپ نے کوئی لالچ تو نہیں کیا، سمجھ لیا کوئی غلط نہیں کیا، لیکن آپ منع بھی نہیں کر سکتے جب کوئی، کہا یہ جو غریبوں کی شادی ہے اس سے یہ پیسہ آپ کو نہیں دے رہے ہیں، یہ الگ کا پیسہ ہے، یہ آپ نے وہ بڑا موٹا سا لفافہ دے دیا، یہاں لکیر کا فقیر اگر 250 دیا 250 دیا 500 دیا تو پھر 1000 نہیں دیں گے، 1000 دیا تو 2000 نہیں دینا، تو پہلے مجھے فلسفہ سنا دیا، اس کے بعد لفافہ دے دیا، یہ اللہ والا کسی نہ کسی بہانے دے ہی دیا مجھے، یہ تو لفافہ دے دیا صاحب۔ اب چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو کہنے لگے کہ کھانا تو مجھے بھی نہیں کھانا ہے، آپ نے جو کھایا نہیں، لیکن ان کا دل رکھنے کے لیے چلیے ہم آپ دونوں چکھ لیں، لے گئے، کہا ہم لوگ ذرا سے چکھیں گے تو غریبوں کا دل رہ جائے گا، میں نے کہا دیکھو کس قدر یہ اللہ والے دل کو جوڑتے ہیں، لے گئے سب کچھ ہو گیا، حضرت مولانا صاحب بھی آ گئے، سب لوگوں سے چکھا کھایا نہیں ہے، تو کھانا بھی چکھا دیا، ہم نے نہ کہا تو انہوں نے چکھا ہی دیا، سبحان اللہ والے کہا بہت اچھا کیا، چلو ایک خوراک بچے گا، دیکھیں گے ان کی شانیں الگ ہیں بابا، خدا کرے ان کی تعلیمات لوگوں تک پہنچے، خدا کرے کہ جو ان کی گائیڈ لائن ہے، جو ان کی راہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو آسان کر دے، یہی صراط مستقیم، دعا کرو کہ بس اللہ انہی کے سائے میں زندہ رہے، انہی کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق دے اور مرنے کی توفیق دے، اور انہی کے قدموں میں ہم دفن بھی ہوں، اور انہی کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔